بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انفارمیشن الارم 360 میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی منفرد جانور کے بارے میں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ زمین پر انسانی جان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ کا جواب شیر، چیتا، بھیڑیا، سانپ اور شارک وغیرہ میں سے کوئی ہوگا، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ شارک اور بھیڑیے سال میں اوسطاً صرف 10 لوگوں کی جان لیتے ہیں اور ٹاپ 10 کی فہرست میں آخری نمبر پر ہیں۔ شیر اور ہاتھی بھی سال میں اوسطاً 100 لوگوں کی زندگی کا چراغ گل کرتے ہیں۔ کتا اس فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے، جس کے کاٹے سے دنیا بھر میں اوسطاً 25,000 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نمبر سانپ کا ہے، جس کا ڈنگ ہر سال 50,000 افراد کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انسانی جان کا سانپ سے بھی بڑا دشمن خود انسان ہے، جو سالانہ 5.25 لاکھ ہم جنسوں کو ہلاک کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تاہم انسان کا سب سے بڑا دشمن مچھر ہے، جس کی پھیلائی ہوئی بیماریوں سے ہر سال دنیا میں اوسطاً 10 لاکھ کے قریب افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو آئیے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں مچھر سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق کی۔ مچھروں کے لیے کاٹنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے دانت نہیں ہوتے۔ مادہ مچھر ایک وقت میں تقریباً 300 انڈے دے سکتی ہے۔ ایک مچھر کے زندہ رہنے کا دورانیہ تقریباً 2 ماہ یا اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر اڑنے والے تمام کیڑوں مثلاً تتلی، شہد کی مکھی وغیرہ کے درمیان اڑان کا مقابلہ کروایا جائے تو مچھر اپنی کم رفتار کے باعث ان سب میں سے ہار جائے گا۔ اس کے اڑنے کی رفتار سب سے کم یعنی 1 سے 1.5 میل فی گھنٹہ تک ہوتی ہے۔ چونکہ یہ گرمی میں پائے جاتے ہیں، اس لیے گہرے رنگ مچھر کو زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گہرے رنگ ہلکے رنگوں کی نسبت حرارت کو زیادہ جذب کرتے ہیں اور صرف مادہ مچھر کاٹتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نر مچھر پھولوں کے رس پر ہی گزارا کرتا ہے، جبکہ مادہ مچھر کو انڈے دینے کے لیے خون درکار ہوتا ہے، جو وہ انسانی جسم سے حاصل کرتی ہے۔ مچھروں سے پیار کرنا تو دور کی بات، انہیں برداشت کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھروں کی وجہ سے ہر سال لاکھوں انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ خون چوسنے والا یہ طفیلیہ حیران کن دلچسپ زندگی کا حامل ہے۔ مچھر انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا کے ہر بر اعظم میں پائے جاتے ہیں اور انسانوں سمیت دیگر جانوروں کی مدد سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی نہایت متحرک ہوتے ہیں۔ مچھروں کی کئی اقسام انسانوں کے ہمراہ دنیا کے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پہنچتی ہیں اور حالیہ کچھ دہائیوں میں اس قسم کی تبدیلی مقام میں خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ڈنمارک کی ایک یونیورسٹی سے منسلک ٹراپیکل بیماریوں کے امور کے پروفیسر کہتے ہیں، اگر آپ ایک ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں مچھر موجود ہیں تو یہ بات طے ہے کہ وہ خون کی تلاش میں 2 کلومیٹر دور نہیں جائیں گے، وہ آپ سے کوئی 10 میٹر دور جگہ کا انتخاب کر لیں گے۔ دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں انسانوں کی ہلاکت کا باعث بننے والے مچھروں کو برداشت کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، مگر یقین جانیے فطری نظام میں مچھروں کی موجودگی ناگزیر بھی ہے۔ حشرات پر تحقیق کرنے والے انسٹی ٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ سے وابستہ فرابیس چندرے کے مطابق باقی کچھ بھی ہو، ایکو سسٹم یا فطری نظام میں مچھروں کے لیے جگہ موجود ہے۔ پانی میں رہنے والا یہ کیڑا ایک طرف تو یک خلوی انجائی کی خوراک ہے اور ساتھ ہی مچھلیوں کی پسندیدہ غذا بھی ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں، چمگادڑوں اور مکڑیوں کے لیے بھی یہ خوراک بنتے ہیں۔ 2 سے 10 ملی گرام کا یہ کیڑا ظاہر ہے ایک مکمل خوراک تو نہیں بن سکتا، مگر مچھروں کی تعداد بہت ہے تو ان مچھر خوروں کو ایک خوراک میں کئی مچھر درکار ہوتے ہیں۔ نر مچھر پودوں کی پولینیشن یا باآوری کے عمل میں بھی نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سن 1939 میں DDT ایجاد کیا گیا تو اس کا ایک اہم مقصد بھی یہ تھا کہ دنیا سے مچھر ختم کر دیے جائیں۔ تاہم یہ طفیلیہ حالات سے مطابقت رکھنے اور ہر طرح کے زہر سے خود کو ہم آہنگ کر کے پہلے سے زیادہ قوت سے سامنے آتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں برداشت کریں یا نہ کریں، نہ تو مچھروں کے ساتھ رہا جا سکتا ہے اور نہ ان کے بغیر۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو مچھر سے متعلق چند دلچسپ حقائق کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔